ہمارے اصل رول ماڈلز اور ہمارے جو صحابہ ہیں انہوں نے کن سٹرگل سے اپنی زندگی کو چینج کر کے اسلام کی طرف موڑا، اور کس طرح سے آج کے لوگ ان زندگیوں کو سٹڈی کر کے، ان پرسنالٹیز کو پڑھ کے اپنے آپ کو ریلیٹیبل فیل کر کے اپنی زندگی میں بھی چینج لے کے آ سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسی پرسنالٹیز کو ہمیں ایک پیک ٹائم پر ہمارے ایک امپریشن کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں قربانی دیتے ہوئے اور کس طرح سے ایک اچھے ٹائم میں اور بہترین ٹائم کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن ہم کبھی بھی اس ٹائم کے بارے میں ہائی لائٹ نہیں کرتے جب انہوں نے اسٹرگل کے ساتھ، ان ڈیفیکلٹیز کے ساتھ، ان سرچ اور اس پیاس کے ساتھ جو انہوں نے اسلام کو سیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ٹیلز آف فیتھ سیریز کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں۔ دس از ایپیسوڈ نمبر 7، اور ہم پچھلی ایپیسوڈز میں فرشتوں کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں، ایپیسوڈ نمبر 6 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک سٹوری شیئر کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کس طرح سے اسلام قبول کیا۔ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی سٹوری کے بارے میں، ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانیں، اور لوگوں کے اندر یہ عام کریں کہ ہمارے اصل رول ماڈلز اور ہمارے جو صحابہ ہیں انہوں نے کن سٹرگل سے اپنی زندگی کو جو ہے چینج کر کے اسلام کی طرف موڑا، اور کس طرح سے آج کے لوگ ان زندگیوں کو سٹڈی کر کے، ان پرسنالٹیز کو پڑھ کے اپنے آپ کو ریلیٹیبل فیل کر کے اپنی زندگی میں بھی چینج لے کے آ سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسی پرسنالٹیز کو ہمیں ایک پیک ٹائم پر ہمارے ایک امپریشن کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں قربانی دیتے ہوئے اور کس طرح سے ایک اچھے ٹائم میں اور بہترین ٹائم کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن ہم کبھی بھی اس ٹائم کے بارے میں ہائی لائٹ نہیں کرتے جب انہوں نے اسٹرگل کے ساتھ، ان ڈیفیکلٹیز کے ساتھ، ان سرچ اور اس پیاس کے ساتھ جو انہوں نے اسلام کو سیکھا اور کس طرح سے اس تک پہنچے۔ دیر آر سو مینی پرسنالٹیز جس لائک سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ہم نے بات کی تھی پچھلی ایپیسوڈ میں کس طرح سے طفیل ابن عمر الدوسی، جو الدوس قبیلے یمن کے جو ایک قبیلہ ہے، اس کے جو ہے ایک پرومیننٹ پرسنالٹی تھے، اور انہوں نے جب اسلام کی دعوت دی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور طفیل ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب دعوت دی تو انہوں نے بولا میں ایک ہی شخص ہے، اور ایک نوجوان لڑکا ہے جو بالکل ایک شیپرڈ ہے، ایک چرواہا ہے اور ینگ لڑکا ہے، یہ اسلام قبول کر کے لایا ہے اور میں کسی کو نہیں لے کے آ سکا۔ اور طفیل ابن عمر نے بولا میں بہت مایوس ہوں، میرے لوگوں نے مجھے بڑی مایوسی کا سامنا کروایا ہے، میں نے ان سے اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھی، میں نے ان سے اتنی امیدیں رکھی، میں نے ان سے اتنی آس رکھی کہ انہوں نے اسلام قبول کریں گے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں جاؤں گا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دوں گا، سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے، لیکن کسی نے بھی میری بات کو نہیں سنا۔ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجئے، ان کو تباہ کر دیجئے، ان کے لیے تباہی کی دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ الدوس کو ہدایت دے، الدوس کو اسلام قبول کرنے کا موقع دے۔ طفیل ابن عمر حیران تھے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کوئی تعلق نہیں تھا اس قبیلے کے ساتھ، اور طفیل ابن عمر خود قبیلے کا تعلق رکھتے ہوئے، اس کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ گیو اپ کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت کے کام میں بڑی مشکلات ہیں، اس دعوت کے کام میں بڑا صبر ہے، اس دعوت کے کام کو بڑی صبر کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے طفیل ابن عمر نے کس طرح سے اسلام قبول کیا۔ ایک روایت ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فاسق کے ذریعے اپنا کام لے لیتا ہے، اور آپ دیکھیے آج کے معاشرے میں ایک نیگیٹو مارکیٹنگ ہوتی ہے، نیگیٹو پبلسٹی ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے جو اسلام کے خلاف لکھنا شروع کر دیتا ہے، اتنا لکھتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تجسس، یہ کیوریوسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ واقعی میں پڑھے تو آخر یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا اسلام ہے، اس کے بارے میں پڑھا تو جائے، کیا نفرتوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ Stop scrolling. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے یوتھ کلب
کوششیں کر رہا ہے ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. اور ہم آج اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف قلم اٹھایا, اسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے, اس کو پرنٹ کیا, اور ایونچولی جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو تباہی کے حقدار بنے اور گمراہی میں مزید آگے بڑھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دیا کہ اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہوئے, 9/11 کا ایونٹ ہوا, لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ چلا. ایوری ہاؤس ہولڈ ان دس انٹائر ورلڈ سم ہاؤ دی ادر نوز اباؤٹ اسلام. تو یہ جو طفیل ابن عمر کا قصہ ہے, اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ نیگیٹو پبلسٹی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سے طفیل ابن عمر کے اندر ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہوئی, اتنی کیوریوسٹی ڈیولپ ہوئی, انہوں نے بولا میں ایک سمجھدار انسان ہوں, میں ایک انٹیلیجنٹ ہیومن بینگ ہوں, میں کیوں نہیں سمجھوں گا اس بات کو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, میں سن کے تو دیکھوں. اور اسی لیے اکثر و بیشتر آپ دیکھیے جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, جن کے پاس ایک کانکریٹ بنیاد نہیں ہوتی دین کی, وہ ہمیشہ آپ کو بولیں گے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, احادیث کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو دین ہے وہ ان کے باباؤں, ان کے پیروں, ان کے فقیروں, ان کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ اور ہوتی ہیں, اور ان کے باباؤں اور پیروں اور فقیروں کی اور انہوں نے جو اولیاء اکرام کے نام پر جو کہانیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں, جو قصے روایتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں, وہ بالکل الگ بیس پر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کے اندر یہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان اس دین کو پڑھتا ہے, اس قرآن کو پڑھتا ہے, آف کورس فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں کوئی مشکل یا دشواری پیش آئے, قرآن کے ایسے مسئلے ہوں, ان کے اوپر خود سے نتیجہ ناخذ کرنا شروع کر دو, اہل علم سے سوال کرو. لیکن قرآن اترا ہے ہدایت کے لیے, اینڈ یہی قرآن ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنا اور دلوں کو چینج کرنے کا ذریعہ بنا. تو یہ مہینہ رمضان کا ہمارے لیے بھی دلوں کو چینج کرنے والا ہے, کیونکہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے ہم چینج ہو سکتے ہیں. قرآن کو سمجھا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نظریے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, طفیل ابن عمر ان کو لے کر آئے تھے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام جو ہے وہ عبد الشمس ابن صخر الدوسی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر کے عبد الرحمن کر دیا تھا. اور عبد الشمس دا سلیو آف دا سن, اور یہ ہمارے اسلام میں اس طرح کے نام الاؤڈ نہیں ہے. اور صخر بھی بیسکلی ایک پتھر سے ایسوشیٹڈ تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے دوس قبیلے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر کے عبد الرحمن کر دیا, کہ رحمان میننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ کا نام ابو ہریرہ کیسا پڑا, کہ فادر آف کیٹس, اور ایک عرب جو تھے ان کا ایک رواج تھا کہ مختلف طریقے کے نام اور القاب دیتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ہمیں کہا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. اگر کوئی نام ہے جو آپ کے پاس مطلب اس کا برا نہیں ہے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن کوئی ایسا نام ہے جو غلط معنی رکھتا ہے یا کسی کی تذلیل کرتا ہو یا توہین کرتا ہو, تو اسلام نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم اس کا نام چینج کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا نام ابو ہریرہ کیسے ہے, تو انہوں نے بولا کہ میں بلیاں بہت ان کے ساتھ ایسوشیٹڈ تھا, اور میرے پاس ایک بلی بھی تھی, تو مجھے صبح شام وہ میرے پاس ایک جگہ بیٹھی رہتی, میں کہیں جاتا تو وہیں پہ وہ بیٹھی رہتی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم کیا, تو کہ وہ مکہ بھی میں اس بلی کو لے کر آئے تھے, تو وہ بلی جو تھی وہ ان کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی, تو لوگوں نے ان کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا. تو ادھر سے ان کا نام جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑا, دا فادر آف کیٹس. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام بھی ابو تراب رکھا, دا فادر آف
سینڈ بیکاز وہ ایک دفعہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے, ان کے اوپر کچھ مٹی تھی, تو انہوں نے ان کو ابو تراب کے لقب سے پکارا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیسکلی ایک ایسی پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے حدیث کی کلیکشن میں اور اصحاب صفہ میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دوست کنسیڈر کرتے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے دوست نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی تاکید کی کہ میں رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کروں. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے کافی احادیث یاد کرتے, کافی نیریشنز یاد کرتے, اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا ہے کہ 5000+ نیریشنز انہوں نے یاد کی اور ان کو نیریٹ کی کہ آج ہمارے پاس بہت ساری ایسی ڈسکرپشنز ہیں, بہت سارے ایسے واقعات ہیں, بہت ساری ایسے مسائل ہیں جن کے ذریعے ہم نے جو ہے مسئلے اخذ کیے ہیں, اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور مزید بات کریں گے, ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کو مزید کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.